ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم برادران اسلام، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا، اور یہ کلام بہت سارے لوگوں کے لیے شرف ہوگا، ان کے پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی عنایات اور نوازشات ہوں گی کہ اللہ اپنی نظر کرم بھی فرمائے گا اور اللہ ان سے گفتگو بھی فرمائے گا، اللہ ان سے ہم کلام بھی ہوگا۔ لیکن اسی قیامت کے منظرنامہ میں ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ ان سے بات ہی نہیں فرمائے گا، بلکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ جن سے کلام فرمائے گا، اور وہ کون لوگ ہیں اللہ جن سے کلام نہیں فرمائے گا؟ آج ہمارے جمعے کا موضوع وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں گے، اور وہ بدنصیب لوگ جو اللہ سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، جنہیں تورات عطا فرمائی گئی، انجیل عطا فرمائی گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس تورات میں تبدیلیاں کر لیں، انجیل میں تبدیلیاں کر لیں، زبور میں تبدیلیاں کر لیں، اور انہوں نے اللہ کے احکام کو چھپا لیا، اللہ کے احکام کو بھی چھپایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو اللہ نے صفات بیان فرمائی تھیں اور حضور کے آنے کی خوشخبریاں سنائی تھیں، انہوں نے اس کو بھی چھپا لیا۔ اور جب لوگ ان کے پاس جاتے تو اپنی مرضی کی تورات کی آیات، اپنی مرضی کی انجیل کی آیات ان کو سناتے، اور جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا اس کو چھپا لیتے، اور جہاں ان کے خلاف بات جا رہی ہوتی اس کو چھپا لیتے، جہاں ان کے بڑے مالدار لوگوں کے خلاف بات جا رہی ہوتی اس کو بھی چھپا لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان احکام کو جو اللہ نے نازل فرمائے کتاب کے اندر، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اللہ کا کلام، کائنات ساری کی ساری اللہ کے کلام کی قیمت نہیں بن سکتی۔ کائنات کے جتنے قیمتی چیزیں ہیں، جتنی بھی قیمتی چیزیں، اللہ کے کلام کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑے سے پیسے لے لیے، تھوڑے سے دنیا کے مفادات حاصل کر لیے، اللہ کے احکام کو چھپا لیا۔ فرمایا اللہ کے احکام کو چھپا کر تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اور پہلی سزا یہ ہے کہ ان کے پیٹ، جو سمجھتے ہیں نا ہمارے پیٹ کے اندر مال جا رہا ہے، رزق جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے ہم کھا رہے ہیں، تو وہ یہ دھیان رکھیں کہ یہ پیسے ان کے پیٹ میں نہیں جا رہے، یہ جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں جا رہی۔ کل قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ میں آگ پیدا فرمائے گا، گویا کہ وہ آگ کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور دوسری بدنصیبی ان کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا۔
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ جب لوگوں کو اللہ پاک فرما رہا ہوگا، لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، اور کل قیامت کے دن کسی کی بخشش اللہ کسی عمل کو پسند کر کے فرما رہا ہوگا، کسی کی بخشش کسی سے کہنے سے ہو رہی ہوگی، کسی کی بخشش اہل ایمان کی بخشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہو رہی ہوگی، اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف طریقوں سے بخشش ہو رہی ہوگی، ان کا تزکیہ ہو رہا ہوگا۔ فرمایا اللہ کریم ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، ان کی پاکیزگی بھی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی، وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کل قیامت کے دن تکلیف دہ عذاب ان کو سہنا پڑے گا۔ تو دوسری عذاب کی صورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے گفتگو کی محرومی انہیں یہ بھی سہنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ان کو گفتگو کا شرف بھی نہیں بخشے گا، اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ وینظر الیہم یوم القیامہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ بھی ہوں گے اللہ ان سے کلام کرے گا، لیکن کوئی استثنائی صورتیں وہ ان لوگوں کی ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت عدی بن حاتم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں جو حضور کے صحابی بنے، حضور پر ایمان لے آئے تھے بعد میں۔ عدی بن حاتم یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، ہر بندے سے اللہ کلام فرمائے گا، تم میں سے جو بندہ بھی ہے اللہ اس سے گفتگو فرمائے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہوگی، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ گفتگو فرما رہا ہوگا۔ ولا حجاب یحجبہ، اور کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا درمیان میں کہ پردے کے پیچھے گفتگو ہو رہی ہوگی، نہیں، فرمایا ڈائریکٹ اللہ کلام فرما رہا ہوگا اور گفتگو فرما رہا ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بھی جو لوگ محروم ہو جائیں گے وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں، اللہ کے کلام کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مفاد لے لیتے ہیں اور اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ یہ مختلف روایت ہے جس میں تین لوگوں کا ذکر ہے، یہ 3 لوگ ہیں اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، یہ 3 لوگ ہیں اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، یہ 3 لوگ ہیں اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ان میں پہلے 3 لوگ مسلم کی روایت فرمایا اللہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا۔ قلت یا رسول اللہ من ہم خابوا وخسروا، حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح وہ بد نصیب لوگ کون ہیں، وہ گھاٹے والے، وہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ اللہ جن سے کلام نہیں فرمائے گا وہ بد نصیب لوگ کون ہیں، ذرا بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، اور پھر حضور نے فرمایا المسبل المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب المنان، 3 لوگوں کا حضور نے ذکر فرمایا۔ ایک وہ شخص جو تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے نیچے ٹخنوں کے نیچے ڈال کے چلتا ہے، ٹخنوں کے نیچے پاؤں کے اندر گھسیٹ کے چلتا ہے تکبر کی نیت سے، فرمایا اس دن، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر تو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں ہے، بڑا مالک ہے، تکبر اس کو زیبا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، کبریائی بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، والتکبر ازاری، اور تکبر یہ میرا لباس ہے، یہ اللہ کو زیبا ہے اور اسی ذات کے لیے ہے، اور جو اس کو چھیننا چاہے گا اللہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فرمایا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تکبر کے نیچے سے کپڑے نیچے لٹکا کے چلنا ٹخنوں سے نیچے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والمنفق سلعتہ بالکذب، اور وہ شخص جو اپنا سامان بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف بھی نظر نہیں فرمائے گا، اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، اور
جو احسان جتلانے والا ہے. کسی پر نیکی کی ہے نا، نیکی کر کے اب اس پر احسان جتلا رہا ہے. میں نے تیری فلاں وقت تیرے کام آیا، فلاں وقت میں تیرے اوپر احسان کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تجھ پر یہ مہربانی کی، احسان بھی کر لیا، اب اس کو سنا بھی رہا ہے، اس کو جتلا بھی رہا ہے. فرمایا کہ احسان کرو اور پھر اس کو بھول جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو احسان کر کے جتلاتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ، ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے عذاب جہنم ہوگا قیامت کے دن. وہ کون ہے؟ فرمایا کہ عصر ہو جاتی ہے نا، عصر کا وقت ہوتا ہے تو دکاندار دکان بند کر رہے ہوتے ہیں، پھیری والے کہتے ہیں یار عصر ہوگی، شام کو گھر جانا ہے تو جلدی جلدی اپنا سامان فروخت کریں. پھر قسمیں کھا کے لوگوں کو سامان بیچتے ہیں، یہ یار میں نے اتنے کی چیز لی ہے تو میں گھاٹے سے آپ کو دے رہا ہوں، میں نے یہ 100 روپے کی لی تھی آپ کے لیے 90 کی دے رہا ہوں، اور قسمیں کھا کر وہ سامان فروخت کر رہے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نہیں، اللہ قیامت کے دن نظر بھی نہیں فرمائے گا. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو راہ جا رہا ہے، سفر میں چل رہا ہے اور اس کے پاس پانی موجود ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، اور لوگوں کو حاجت ہے، لوگ اس سے پانی مانگتے ہیں یا تھوڑا سا پانی دے دے، اور وہ پانی نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی کو ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، تو گویا آپ اللہ کی رحمت کو دور کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت کو آپ اپنے قریب آنے سے دور ہٹا رہے ہیں. اللہ کی رحمت آپ کے قریب آ رہی ہے. لوگ آپ سے پانی مانگتے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ پانی پلاتے نہیں ہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے لیکن آپ دیتے نہیں ہیں. فرمایا کہ وہ اللہ کریم اس پر کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا. اور اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ والی، وہ فرمایا راجل بایا اماما لا یبایعہ الا للدنیا. یہ خاص طور پر آج کے حالات میں یہ حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے کبھی بھی یاداشت سے یہ محو نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرتا ہے، بایا امامن، کسی امام کی بیعت کرتا ہے، لا یبایعہ الا للدنیا، اور وہ صرف بیعت کرتا ہے دنیا کے لیے، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کریم اس سے بھی کلام نہیں فرمائے گا. وَإِن لَّمْ يُعْطِ مِنْهَا وَإِنْ آتَاهَا، اگر اس کو وہ دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، دنیا دیتا ہے تو خوش ہے، دنیا نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے آج ہمارا جو سیاسی ماحول ہے، یہ حدیث مبارکہ ان سیاستدانوں کو خاص طور پر، اور ہم جو سیاستدانوں کے ساتھ کسی طرح منسلک ہیں، ہمیں اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فرمایا کسی سے تعلق، امام کا مسئلہ اس میں حکمران ہے، جو مراد ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ اس وقت امام سے اور خلیفہ سے بیعت کی جاتی تھی. اور فرمایا جو بیعت کرنے والے ہیں، خلیفہ سے بیعت کر رہے ہو، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے نظام کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے مل رہے ہیں اور اس کی پارٹی میں جا رہے ہیں اور اس سے ہمیں یہ فائدہ دنیا کا ملے گا، اگر ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو نہ صحیح. آپ اندازہ لگائیے کہ آج ماحول اسی طرح کا ہے. ایک پارٹی اس کو دنیا کا فائدہ مل رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہیں، اگر نہیں مل رہا تو گئے. یہ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا. اس لیے ہم اگر کسی کے ساتھ منسلک ہوں، اور منسلک ہم ہوتے ہیں، جب بھی ووٹ پڑتے ہیں تو کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اب اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تعلق اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ کے نظام کے لیے، نظام معاشرت اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کریں، دنیا کا مفاد اس میں پیش نظر نہ رکھیں.
صرف اس لیے کہ میرے ایک ووٹ سے، میرے 2 ووٹوں سے، ہمارے گھر کے ووٹوں سے کسی کو تقویت ملے اور وہاں جا کے وہ اللہ کے نظام کی بات کرے، وہ اللہ کے حکم کی بات کرے، صرف اس لیے نہیں کہ ووٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے دنیا کو کوئی مقصد مل جائے گا، مجھے دنیا کو کوئی مفاد مل جائے گا۔ فرمایا یہ مقصد ہے ہی نہیں، اس مقصد کو اپنی کتاب سے پھاڑ ڈالیں، اس مقصد کو بالکل ختم کر ڈالیں، یہ کسی کے ساتھ بھی اس مقصد کے لیے تعلق قائم نہ رکھیں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہوں گے اللہ جن سے کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، ایک بوڑھا آدمی جو اب بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتا، شیخ زان، بوڑھا ہو چکا ہے لیکن برے کام چھوڑتا نہیں ہے، تعلق خواتین سے غلط تعلق قائم رکھا ہوا ہے، اللہ کریم اس سے گفتگو نہیں فرمائے گا، اللہ کریم اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ پاک فرما رہا ہوگا اللہ اسے پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ یعنی برائی کرنا، زنا کرنا، یہ تو جوان کا بھی برا ہے نا، لیکن جو شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور ابھی بھی یہ غلط کام نہیں چھوڑتا تو پھر وہ اس سزا کے لیے بھی تیار رہے کہ وہ اللہ کریم اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا و مالکن کذاب، اور وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا حکمران، وہ بھی اس فہرست میں ہے، اسی لائن میں، اللہ اس سے بھی کلام نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا۔ شاید ہی ہمارا کوئی سیاستدان اس سے بچے گا جو جھوٹ نہ بولتا ہو، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم 70-75 سال سے جھوٹ سن کے اب عادی ہو چکے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، جلسے پہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کریم قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، اللہ کریم انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث میں حضور نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ایک پہلا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کو دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا، قیامت کے دن گویا وہ بھی اللہ کی نظر کرم سے محروم ہوگا، اللہ سے ہم کلامی کے شرف سے وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ اور فرمایا المرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں جیسی شکل اپناتی ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے محروم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ نے لعنت کا ذکر فرمایا ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل اپناتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی شکل اپناتی ہیں۔ اللہ نے جس کو جو صنف عطا فرمائی ہے، مرد کو مرد بنایا ہے وہ مرد بن کے رہے، عورت کو عورت بنایا ہے وہ عورتوں جیسا لباس پہنے، عورتوں جیسے اطوار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور تیسرا المدمن الخمر، اور جو شخص شراب کا رسیا ہے، شراب پیتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، کبھی غلطی ہو گئی تو معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، لیکن وہ نہیں، عادت نہیں چھوڑتا، بار بار اسی کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ کریم اس کو بھی اپنے کرم سے محروم فرما دے گا۔ اس لیے اب دیکھیے کہ ابھی وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کلام کرے گا اور انہیں سزا دے گا اور جہنم میں بھیجے گا، وہ علیحدہ سے لوگ ہیں۔ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نا، پکڑے جائیں گے، اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کئی مرتبہ وہ حدیث سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون آدمی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے قیامت کے دن نیکیاں بڑی ہوں گی ان کے پاس، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جس کا حساب و کتاب دینا ہے ان کو بلا لیا جائے گا۔ اب وہ آدمی بد نصیب ہے جس نے حقوق العباد ادا نہیں کیے، کسی کے ظلم کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو گالیاں دی، کسی کو ویسے سزا دی، ویسے مارا بے گناہ، تو اللہ کریم اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اب ان سے اللہ بات کرے گا، یعنی یہ گناہ بھی ہیں لیکن اللہ اس کے باوجود اس سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں احادیث ذکر کی اور قرآن کی آیت ذکر کی، اس میں جو ذکر کیے گئے لوگ ہیں وہ بد نصیب ہیں جن سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب آئیے ہم ان خوش نصیب لوگوں کا بھی تذکرہ دیکھ لیں کہ جن سے اللہ کلام فرمائے گا،
وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ کریم ان کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان سے کلام فرمائے گا، ان سے گفتگو ہوگی، اور وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ کریم قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کرے گا۔ ان اللہ یدل المؤمن، جو ایمان کامل والا شخص ہے، مومن ہے، اللہ کریم اس کو اپنے قریب فرمائے گا، اور اس کو قریب فرما کے یدع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ کریم اپنا دست قدرت اس پر رکھے گا اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دے گا، پردہ کر دے گا اس کے اوپر، قریب کر کے پردے کے اندر اللہ اس کو لے گا، پردے میں لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ اس سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، تعرف ذنب کذا، یہ گناہ کیا جانتے ہو، یہ گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ اب یہ پردے میں بات ہو رہی ہے اللہ کی اور بندہ مومن کی، تنہائی ہے، لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہے، اور جو اللہ گناہ اس کو بتا رہا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، پردہ ہو گیا، اور اس پردے سے باہر بات نہیں جا رہی، صرف بندہ ہے اور اللہ ہے اور بات ہو رہی ہے، ہم کلامی کا شرف ملا ہوا ہے، بندہ سر جھکا کے کھڑا ہے، اللہ کریم پوچھتا ہے یہ گناہ کیا تھا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، بندہ سر ہلاتا ہے، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اس گناہ کا بھی میں نے کیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حتی اذا قررہ بذنوبہ ورآ فی نفسہ انہ ہلک، وہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا اور دل ہی دل میں سوچے گا کہ آج تو میں پھنس گیا، آج تو مارا گیا، یہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، اور ابھی مجھے حکم ہوگا، فرشتوں کو کہا جائے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ، یہ سارے گناہ تو میرے سامنے آ رہے ہیں۔ قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفر لها لک یوم الیوم، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا بندے یہ تیرے گناہ جو تو نے دنیا میں کیے تھے نا، میں نے کسی کے سامنے نہیں آنے دیے، میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا تھا، کیے نا، یا اللہ کیے ہیں، کسی کو پتہ تو نہیں چلا تھا، نہیں چلا تھا، چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، مانتے ہو نا حضور؟ اللہ مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے میں نے دنیا میں اس پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، وَأَغْفِرُ لَهَا، میں آج اس کی بخشش کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ سے ہم کلامی بھی ہو گئی، اللہ سے گفتگو بھی ہوگی، اللہ نے نظر کرم بھی فرما دی، اور اللہ کریم نے اپنا فضل فرماتے ہوئے دنیا میں جو پردہ رکھا تھا اللہ کریم قیامت کے دن بھی پردہ رکھے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر پردہ رہے، ہم لوگوں کے سامنے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی عزت بھی ہے، لوگوں کے سامنے بڑا وقار بھی ہے، لوگ بڑے متقی پرہیزگار بھی سمجھتے ہیں، لوگ بڑا شریف آدمی ہے، اندر سے تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نا ہم ہے کیا، پردہ ہے یہاں پر۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے، وہ اللہ کی مخلوق کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ یہ نسخہ ہے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا، لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کے برے اعمال پر پردہ ڈالو، اللہ ہمارے اعمال پر پردہ ڈالے گا، اور اللہ نے اس دنیا میں اگر ہمارے اعمال پر پردہ رکھا تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ پردہ فرمائے گا، اور اس پردے کو قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی معافی بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، ان اللہ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے بات سنو ذرا۔ بندہ حاضر ہو گیا گا، ہاتھ باندھ کے یا اللہ حکم، اللہ اس سے کلام فرمائے گا، اللہ اس سے بات کرے گا، اللہ فرمائے گا مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تم مجھے پوچھنے بھی نہیں آئے، تم نے میری عیادت بھی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہوتا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیماری سے پاک ہے، تو تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر فلاں بندہ جو میرا بندہ تھا وہ بیمار ہوا تھا، تو اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو وہاں مجھے بھی اس کے قریب پاتا، تو گویا تو میری عیادت کرتا، وہ بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کی عیادت کے لیے تجھے جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا میں بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو بھوک سے پاک ہے، تجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، تو رازق ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، تو کھانے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ میرا بھوکا تھا،
تجھے اسے کھلانا چاہیے تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو دیکھتا کہ میں اس کے پاس موجود تھا، تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ اللہ کریم پانی کا فرمائے گا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک تو پیاس سے پاک ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا مجھے میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اور اگر تو وہاں ہوتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا لوجدت ذالک عندی، تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا، میں بھی وہاں ہوتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کا اجر میرے پاس پا لیتا، پانی تو نے اس کو پلایا، کھانا تو نے اس کو کھلایا، عیادت تو نے اس بیمار کی، لیکن اجر میں تجھے عطا فرماتا، اجر میں تمہیں دیتا، اور رضا کی میں تمہیں خوشخبری عطا فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری روایت، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ایک بندے کو، میری امت کے ایک شخص کو، تمام مخلوق موجود ہوگی، اس کے سامنے بلا لے گا، تنہا کر کے سامنے لے آئے گا، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے 99 رجسٹر جس پر اس کا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے، وہ 99 رجسٹر کھل جائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا یہ رجسٹر بھی کھولو، یہ کھولو، یہ کھولو، کھولو، 99 رجسٹر کھل جائیں گے اس کے، جو کرامن کاتبین لکھتے رہے، جو اس کے اعمال کرامن کاتبین نے تحریر کیے ہیں، اللہ کریم فرمائے گا کھول دو اس کو، کھول دیے جائیں گے۔ اور وہ رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کلُّ سجل مد البصر، جو ایک رجسٹر ہے وہ اتنا بڑا ہوگا جتنی انسان کی دور نگاہ پڑتی ہے، جہاں اس کی نگاہ اختتام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا، ساری زندگی کا کچا چھٹا اس میں موجود ہوگا، سارا کچھ اس میں درج ہوگا، کھول دیا جائے گا۔ یقول اتنکر من ھذا شیئا، دیکھ لو رجسٹر، پڑھ لو اپنے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے اوپر غلطی کرتے ہوئے کسی نے زیادتی کی ہے اور غلط لکھا گیا ہے، دیکھ لو رجسٹر کو، پڑھ لیں، کوئی گناہ تم نے نہ کیا ہو اور یہاں لکھ دیا گیا ہو، دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ بندہ شرمندگی کے مارے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرے گا۔ اللہ پوچھے گا نہیں نہیں دیکھ لو، پھر میرے جو محافظین تھے، کرامن کاتبین تھے، کہیں انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ عرض کرے گا لا وربی، یا اللہ تیری قسم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لک عذر او حسنۃ، اچھا کوئی معذرت کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو، کہ یہ فلاں گناہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہو گیا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، یا کوئی نیکی ہے تیری اگر درج نہیں ہے تو وہ بتا دو کہ یا اللہ یہ میری نیکی رہ گئی ہے، اس کو بھی شامل کر لو، کوئی معذرت ہے تو کر لو۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا لا یا ربی، کوئی نہیں مالک، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ میں کوئی نیکی تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ میری یہ نیکی ہے، اس کا ثواب دے کر مجھے معاف کر دے، اور نہ کوئی معذرت ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہ گناہ کرتا رہا، کوئی معذرت نہیں ہے، میں نے کیا ہے، میں غلطی کرتا ہوں، خطا کار ہوں، اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ بندہ جب تسلیم کر لے گا، سر جھکا دے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اور سمجھے گا کہ بس اب میرا کام ختم، اب مجھے جہنم کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا لا ظلم اليوم علیک، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فتخرج له بطاقۃ، اللہ کریم ایک کارڈ، ایک پرچی نکالے گا، اور اس پرچی کو نکال کے اللہ کریم ترازو میں رکھ دے گا جس میں نامہ اعمال کو تولا گیا، اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں صرف اور صرف اس پرچی پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، صرف یہ لکھا ہوگا اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ جب اس کو لکھا جائے گا تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ اب اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا ہوا ہے، گناہ کم ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئیں۔ عرض کرے گا مالک یہ تو بتا یہ کیا چیز ہے، اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ما ہذہ البطاقہ، یہ کارڈ کس چیز کا ہے، یہ کس کا کارڈ ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ یہ کارڈ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جو تو توحید کا اقرار کرتا رہا، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا رہا، آج وہ گواہی تیرے کام آ رہی ہے، اور اس گواہی کی وجہ سے تیری بخشش ہو رہی ہے اور تیری مغفرت کی جا رہی ہے۔ تو وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ سے ہم کلام ہوگا، اور اللہ کریم اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے، اور اس کا پڑھا ہوا کلمہ
اس کے کام آئے گا۔ دوستو، خاتمہ بالخیر یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھ لیں۔ آخرت انسان کی جتنے اعمال اس نے کیے، آخر پہ اگر اسے کلمہ نصیب ہو گیا تو سمجھیں اللہ کریم اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ شریف تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مرتے ہوئے کلمے ایسے نصیب نہیں ہوتے، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اکڑ جاتا ہے آدمی، زبان پر ایک لفظ طاری نہیں ہوتا، اور اس وقت اللہ جس کو کلمے کی دولت نصیب فرمائے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔